حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت تھی کہ ان کا زخم بہتا دیکھ کر انہیں اپنی گود میں لے لیا. واہ کیا قسمت ہے. اور حکم دیا کہ انہیں مسجد کے خیمے میں ٹھہرایا جائے تاکہ قریب سے ان کی دیکھ بھال کی جا سکے. بنو قریظہ کے یہودیوں نے غزوہ خندق میں مشرکین کا ساتھ دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دینے کے لیے ان کا محاصرہ کیا تو انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمانہ جاہلیت کی پرانی دوستی پر بھروسہ کر کے انہی کو ثالث تجویز کیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں وہاں تشریف لائے اور فیصلہ فرمایا کہ ان کے مردوں کی گردن اڑا دی جائے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ نے کیا ہے. اس فیصلے کے بعد خون پھر جاری ہو گیا اور مدینہ شریف پہنچ کر غزوہ خندق کے ایک ماہ بعد شہادت ہو گئی. اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے 70,000 ایسے فرشتے اترے جو اس سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترے تھے. 70,000 فرشتے. کیا موبائل، بے حیائی، بہو بیٹیاں اسلام کا نام لیتی ہیں، محبت کا نام لیتی ہیں، اللہ کی محبت کا، اور اسمارٹ فون کے اندر گناہوں میں گھسی ہوئی ہیں، وقت ضائع کر رہی ہیں، اچانک نظریں پڑ رہی ہیں نام محرم پر، ان کو برائی نہیں لگ رہا. اب تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جی، وہ جناب آن لائن پڑھانے کا. جس ماں بہو بیٹی کو موبائل استعمال نہیں کرنا آتا، جن بچوں کو اتنے برس تک روکا ہوا تھا، آج جو ہے پڑھائی کو اتنا ضروری سمجھ دیا گیا کہ وہ اپنے بیوی کو سکھا رہے ہیں موبائل استعمال کرو. اور پھر آن لائن کے بعد کیا اشر ہوگا وہ اس کے لیے پھر بعد میں تعویذ لینے آنا. پھر بچے کو اتنا عرصہ موبائل سے دور رکھا، اب اس کو بھی سکھایا جا رہا ہے بچے کو. پڑھائی ضروری ہو گئی اور دین پر چلنا اور گناہوں سے بچنا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمارے بچے نعوذ باللہ کیا ہوں گے، ساری زندگی کورونا رہے گا، ساری زندگی اسکول کالج بند رہیں گے، ساری زمینیں اپنی بیچ دیں گے، اپنی بلڈنگیں بیچ دیں گے، 3 کمرے کے فلیٹ میں جا کر آن لائن سب کو پڑھاتے رہیں گے. مجھے 1-2 کا ہے فون، میں نے کہا بھائی ہمارے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، زبردستی کوئی ہے نہیں، آپ کی مرضی ہے. میرے تو دل میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں تو اجازت نہیں دوں گا، باقی آپ کی مرضی ہے، جہاں سے پوچھنا ہے جو کرنا ہے ہم آپ کے بیچ میں نہیں پڑیں گے. کل کو ہمارے بچے کو یہ ہو گیا، پھر ہمارا بچہ 6 مہینے پیچھے رہ گیا، پھر ہمارے بچوں کو یہ ہو گیا. کوئی طریقہ آپ آ کر بیٹھ جاؤ. قاریہ صاحبہ جب آ کر کمپیوٹر پہ پڑھائے تصویر کے ساتھ تو پھر بات ختم ہو گئی نا، پھر بات ختم ہو گئی. اور جو آن لائن پڑھائے گا ابھی تو ایسے ہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سب ایسے ہی حالت ہے، مونچھیں بھی بڑی ہوئی ہیں، اتنا نہیں کہ کنارہ چھپے. اور صبح بدھ ہے، صبح مونچھیں صاف ہو جائیں گی، لیکن ابھی تو آج صبح مونچھیں صاف کر رہے ہیں، بال کو سیٹ کر رہے ہیں، گال کو چمکا رہے ہیں، آنکھوں میں کاجل چلا ہوا ہے. یا 15-20 دن میں یہاں تک بات آگے بڑھ گئی. ایک صاحب نے شروع کیا اور اس کے بعد کہا کہ میں مجھ سے بات بھی نہیں کی، منع کر دیا کہ بھائی نہیں، ہمارے گھر کا تو ماحول ہی خراب ہو جائے گا، میری بیوی تو دیکھ رہی ہے اس کو، تو وہاں بیٹھی ہے نا بچانے کے لیے، تو بیٹھی ہوئی ہے. اور 10 ایک گھر میں تو 5 دن بھی نہیں ہوئے جھگڑا شروع ہو گیا کہ مجھے گیم کھیلنا ہے. بہرحال حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل قد اور بھاری بدن تھے، مگر ان کا جنازہ بہت ہلکا تھا. لوگوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے. ان کی وفات کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا یہ کون شخص ہے جن کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور عرش جھوم اٹھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر موقع بموقع اپنے اس جان نثار کو یاد کرتے رہے. ایک موقع پر ریشم کا بہت ملائم کپڑا آیا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دیکھ کر حیرت کا اظہار کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کپڑے پر تعجب کرتے ہو؟ سعد بن معاذ کے جنتی رومالوں میں سے ایک رومال بھی اس سے بہت زیادہ عمدہ اور نرم اور ملائم ہے. نرسری، کنڈر گارڈن، بچوں کے بگاڑ کی پہلی سیڑھی. ابھی روز ہی اس پر بیان ہوگا جو آن لائن پڑھائیاں شروع ہوئی ہیں
جن کے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں، لیپ ٹاپ نہیں، ٹیب نہیں، بڑے موبائل نہیں، گھر میں آنا شروع ہو گئے، اور آتے ہی تیسرے چوتھے دن گناہی میں مبتلا ہونے لگے۔ پڑھائی کے بہانے 4 گھنٹے پڑھنا ہے، پھر موبائل دفتر میں جا کر نہیں دے آئے گی بیگم صاحبہ، یہ سرتاج یہ رکھ لیں، اور میں گناہوں میں بچے گناہ میں نہ مبتلا ہو جائیں، مان نہیں رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی جوش ہے نا، ابھی اپنا شوق پورا کرنا ہے، بیوی کی شوق پورا کرنا ہے، چلو اسی بہانے اتنا شیخ ہمارے سخت اور ہیں، چلو اسی بہانے اب تو آ ہی گیا، ہم تو منع کریں گے۔ جھکنا نہیں ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگنی ہے، اللہ سے بھیک نہیں مانگنی ہے۔ اولاد کا بھی یہی معاملہ ہے، اپنے مرضی سے چلانا ہے بس، کہ بھئی ہمارے حساب سے چلے، نہیں ہے شریعت کے حساب سے چلے تو فائدہ ہوگا۔ ہماری کھوپڑی کے حساب سے چلیں گے مر جائیں گے، ہاں اللہ یہ کہ ہماری کھوپڑیاں صحیح ہو، پھر تو ہمارے مزاج جو ہوگا وہ شریعت کا مزاج ہوگا، ظاہری بات ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب پھر روز نئی مصیبت بڑھی ہے، آن لائن بچے کو پڑھانا ہے، اب روز نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، روز جن خواتین کو اور جن بچوں کو موبائل کا فون کرنا آنا، حضرت والا کے خادم ہیں، ان کے گھر میں کسی کے پاس خواتین کے پاس موبائل نہیں۔ پھر مشورہ ہوا کہ بھئی اتنے خواتین کو ایک موبائل دیں گے تاکہ وہ کہیں جانا ہو تو کوئی مسئلہ نہ ہو، ننیال جانا ہے وغیرہ مسئلہ نہ ہو، ٹھیک۔ اور جناب وہ جو حضرت کے سے تعلق والا وہ فون کر رہا ہے اپنے گھر میں، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی فون اٹھا لے، بہرحال 1-1.5 گھنٹے کے بعد فون آ گیا، تو خیریت وغیرہ سب، تو کہنے لگے اچھا، وہ خاتون کہہ رہی ہے اچھا تمہارا ہی نمبر ہے؟ میں نے کہا ہاں، تو ہاں یہ ہے، کہ پتہ نہیں میں نے تو ایسے کیا تو نمبر مل گیا، اور میری مس کال رکھی ہوئی تھی وہ تو نمبر فون۔ اب ان کے گھروں میں اللہ معاف فرمائے اسمارٹ فون آ جائے پھر تو پاگل ہو جائیں گی وہ، تو ان کے گھر میں لیپ ٹاپ ہو جائے وہ بھی پاگل ہوں گی، بچیاں بھی پاگل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بس بار بار انا للہ پڑھتے رہو، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آہستہ آہستہ ویڈیو گیم، پھر آہستہ آہستہ کارٹون، اب تو گھر میں تو ہے ہی نہیں نا ہم لوگ، تو اب گھر میں تو ہم ہے ہی نہیں بھائی۔ پہلے وقتوں میں باقاعدہ 3-3 4-4 چیزیں پڑھانے کے لیے، ہنر سکھانے کے لیے بڑی تنخواہوں پر لوگ رکھے جاتے تھے۔ آپ ہمارے بیٹے کو قرآن پاک پڑھائیں گے، آپ حدیث پاک پڑھائیں گے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے رات کو مؤلف فرانم بیٹھتے ہیں تو چہل قدمی تھوڑی ہوتی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ کل بات ہوئی تو ارکم بھی ساتھ میں تھا، دوسرا بیٹا حافظ خضر بھی ساتھ میں تھا، باتیں ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا بھئی ہم نے دعاؤں کو چھوڑ دیا ہے بابا، اور کوئی بات نہیں، ورنہ کورونا کیا ہے، اور گناہ نہیں چھوڑ رہے، دعائیں نہیں مانگ رہے، اب تھک گئے۔ آپ 4 مہینے ہو گئے کورونا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 40 سال دعا کی ہے، بینائی تک چلی گئی، باقی بیٹوں کے لیے 20 سال دعا کی ہے۔ پھر میں نے کہا دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی صدقہ جاریہ گن سکتا ہے بھائی؟ نابینا تھے، نابینا ہو گئے تھے، بینائی چلی گئی تھی، ماں کتنا روئی، اتنا ماں روئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تم اتنا روئی ہو، اللہ نے سن لیا، تمہارے بچے کی آنکھیں آ گئیں۔ بے ساختہ منہ سے جملہ نکلا حضرت والا کے صدقے، بے ساختہ۔ میں نے کہا آنکھیں کیسی آئیں؟ کہ کروڑوں خربوں انسان کو آنکھیں اللہ نے عطا فرما دی۔ اصل آنکھ تو وہ ہے نا دین کی، جو یہ آنکھ کھلے وہ اصل آنکھ ہے۔ ایسی بینائی آئی، میں نے کہا بھئی میں اگر خربوں بھی کہہ رہا ہوں پکڑ نہ ہو جائے، خرب تو ابھی مسلمان ہیں، کفار بھی پڑھتے ہیں، ان کو تو چھوڑو آپ جب تک کلمہ نہ پڑھیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اب تک جن کو سمجھ آئی بخاری شریف پڑھ کر تو آنکھیں ملی نا ان کو۔ آپ سوچو وقت کے جو بڑے تھے حاکم، کہا کہ آپ جو ہے وہ میرے گھر پر آئیں، محل میں آئیں اور میرے بیٹوں کو پڑھائیں، تو فرمایا کہ میں تو نہیں آؤں گا اس طرح، یہ تو سب پر حق ہے اس کا، تو اس طرح کسی کے گھروں پر ہم نہیں جاتے، آپ اپنے بیٹوں کو بھیج دیں۔ اور بدماش کو آگ لگ گئی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھیجتا ہوں، لیکن گارڈ ساتھ رہیں گے اور دوسرے طالب علم نہیں آئیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا گارڈ آ جائیں، کوئی منع نہیں ہے، دوسروں کو میں نہیں روک سکتا، یہ حدیث پاک پر سب کا حق ہے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو۔ اور آگ لگ گئی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہجرت پہ مجبور کر دیا اس بدبخت نے،
ہجرت پہ مجبور کر دیا. جب نکل رہے تھے بخارا سے تو آسمان کی طرف دیکھ کر سے اتنا فرمایا اللہ آپ تو جانتے ہیں نا. پھر نیشاپور یا کہیں اور تشریف لے گئے, وہاں بھی ظالم نے ہجرت کرائی. پھر آہ نہ جائے گی میری رائے گاں, تجھ سے فریاد ہے رب جہاں. اس حاکم پر ایسا عذاب آیا کہ اس کو ذلیل کر کے, اب مجھے یاد نہیں ہے جوتوں کا کیا لکھا تھا, لیکن بہرحال ذلیل کر کے نکالا گیا وہاں سے. تو یہ تو خیر ان کا اکڑ تھا, باقی یہ تو بڑے حضرات, لیکن یہ دوسرے جو ہیں وہ بزرگوں سے پوچھ کر پہلے وقت میں دین سکھانے کی فکر ہوتی تھی. آج دنیا کی فکر ہے, وہ جو دیندار کہلاتے ہیں نہیں ہمارے بچے کا حرج ہو جائے گا, پھر یہ ہو جائے گا, پھر وہ ہو جائے گا. گھر کے اندر جس گھر میں ٹیلی ویژن نہیں تھا اس گھر میں لیپ ٹاپ کمپیوٹر آ گیا اور اس پر جو ہے وہ نامحرم مرد آ رہے ہیں اور بچے کو پڑھا رہے ہیں اور ماں دیکھ رہی ہے اس کو. کیا یارو آپ سوچو ذرا کیا حالت ہوگی اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو. یہاں بیٹھے ہوئے چند دوست ہیں وہ شروع سے ہی ہوم اسکولنگ کرا رہے ہیں بچوں کو, کام چل رہا ہے. دبئی میں ہمارے دوست ہیں, ایک نہیں 3 گھر غالباً ہے, قطر میں غالباً 2 گھر ہیں, ہوم اسکولنگ کرا رہے ہیں لڑکوں کو. ہمارے دوست وسیع الرحمان, ان کے بیٹے نے گھر بیٹھے او لیول اے لیول کیا ہے, آج ماشاءاللہ بڑی کمپنی میں بہت اچھی تنخواہ پا رہے ہیں. کیسے انہوں نے پڑھ لیا؟ ہم سے کوئی پوچھے کیسا ہوتا ہے ہم تو نہیں بتا سکیں گے, مثال بتائیں گے کہ ان سے آپ پوچھ لو کیسے او لیول اے لیول ہوا ہے. کبھی کسی بیان میں اشارہ بھی دیا ہو کہ مت پڑھاؤ؟ یہ ضرور کہا ہے کہ اللہ کے حدود کو نہیں توڑنا ہے ہماری بہو بیٹیوں نے. اگر آپ کے قریب میں کوئی ایسا کالج ہے جس میں کوئی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں, ایڈمنسٹریشن میں اور داخلے وغیرہ میں کوئی ایک بھی مرد نہ ہو اور چپراسی کوئی بھی نہ ہو مرد, پڑھا لو. عورتیں ننگی نہ ہو پڑھانے والی, یہ بھی ہے شرط. بے حیا نہ ہو, بے غیرت نہ ہو, ان کو بے حیا نہ بنائے, پڑھا لو بھائی. اب منع تو نہیں کیا ایجوکیشن سے نا. خواتین کو مجبوریاں ہیں, گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے, مجبوریاں ہیں, آپ نوکری بھی کر لو آپ, لیکن کہاں کرو گی نوکری آپ؟ ایسی جگہ جہاں ایک بھی نافرمانی اور ایک بھی نامحرم نہ ہو. آپ ہم منع نہیں کریں گے, آپ مدرسے میں پڑھا لو بھائی. خرچے کنٹرول جب تک نہیں کریں گے صبر نہیں آئے گا. خرچے کم کرنا میرے آپ کے اختیار میں ہے, لیکن رزق بڑھانا میرے آپ کے اختیار میں نہیں. آپ یہ جب سے وہ آیا ہے جس نے کالج کا اسٹارٹ کیا پڑھائی کا, اس سے پہلے سب بھوکے مر رہے تھے کیا؟ روز روز نئی ڈگریاں چلی آ رہی ہیں, نئے نئے شارٹ کورسز چلے آ رہے ہیں, ڈپلوما چلے آ رہے ہیں. سب کرو, چلو یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, سب کرو. اللہ کو ناراض میں اور آپ نہ کریں, بس ٹھیک ہے. 20,000 کی تنخواہ ہے, آپ پڑھ کر 1.5 لاکھ کی تنخواہ کر لو, کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. لیکن قرآن پاک تو ٹھیک کرانا ہے نا بھائی. جانا کہاں ہے, اس کی کیا تیاری ہے؟ اور یہ تیاری پیٹ ہے, پیٹ. یہ یونیورسٹی پر ربی زدنی علما لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا, الٹا بے ادبی کے جوتا پڑے گا. جو ڈاکیومنٹس پہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک کی آیت, بغیر وضو کے ہاتھ لگ رہا ہے, زمین پر گرے ہوئے کاغذات, اور کیسے کیسے حالات ہیں وہاں. اوپر قرآن پاک کی آیت لکھ کر اور بے حیائی, زنا, بدماشیاں ہو رہی ہیں, شراب دونوں مل کر لڑکے اور لڑکیاں پی رہے ہیں, گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ علم وہ ہے جو مولا سے ملا ہے, علم اس کو کہتے ہیں. مزید تفصیل بھی پوچھ لو, بہت بڑی تفصیل ہے اس کی. یہ پیٹ ہے جو منع نہیں ہے, اس کو علم مت کہو اللہ کے واسطے. یہ پیٹ ہے, منع نہیں ہے. یا ڈاکٹری منع نہیں ہے, انجینئرنگ منع نہیں ہے. اب ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سینئر ہو گئے, اب اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں بے حیا ان سے مستیاں کر رہا ہے, وہ قریب آ رہی ہیں ساتھ. پھر کیوں پاس کر دے گا وائوا میں, ریٹن میں تو فیل نہیں کر سکتا, وائوا میں فیل کر سکتا ہے جھوٹ بول کر, اور اس کے پیر چاٹ رہی ہیں. روز بروز اور گندے کپڑے, ننگے, اور یہ صاحب داڑھی کے ساتھ ان کے ساتھ مستیاں کر رہے ہیں. گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکا ہوا ہے اور مستیاں کر رہے ہیں, جگہ جگہ ہاتھ مار رہے ہیں, سب کے سامنے وس رہی ہیں دانت پاڑ کر. ماں باپ خوش ہیں کہ بڑے پروفیسر کے ساتھ میری بیٹی رہتی ہے, اس کے ساتھ آؤزاب کر رہی ہے. اور ابھی گھر میں سنا, کئی گھروں میں سنا جا رہا ہوگا, کئی بیٹیاں ہیں. ایک ڈینٹسٹ بیٹی, وہ کہیں سے بیان ملا, اللہ نے بدل دیا. ایسے کئی بیٹیاں مار کھا چکی ہیں, کئی بیٹیاں مار کھا رہی ہیں. یہاں تک کہ ہم کوئی رابطہ بھی ان سے نہیں کر سکتے کہ ہم نصیحت کچھ کر سکیں, لیکن ان کے کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں, چھری سے حملہ کرنے کی دھمکیاں. کیا ہو گیا, قتل کر دیا؟
3 دن پہلے چلی اٹھائی، کیا ہوا؟ اور بچی بھی اب جتنا دبایا جاتا ہے نا اتنا اور ایمان مضبوط ہوتا ہے. گردن کاٹ دوں گی، اپنے آپ کو کاٹ رہی ہوں تو کاٹو پھر اپنے آپ کو. بڑے جنونی بن رہے ہیں آ کے پاگل. جوان بیٹی کپڑے پھاڑ کر اس حالت میں دھکا دے رہے، نکل باہر نکل باہر، لیکن نکالا تو نہیں. اور ایمان تازہ ہو گیا، پکا ہو گیا. اب مار کھاتے رہو مار کھاتے رہو. جس کو ہندوستان کے فلموں میں مل جائے اور دوسرے دن وہ ڈائریکٹر آ رہا ہو اور چند گھنٹے پہلے اللہ نے دل بدل دیا، آج دین کے کام کر رہی ہیں. ایسا شرعی پردہ ہر بات میں آگے آگے، سنتوں میں بچوں پر کتنا اثر پڑ گیا. ویسے بچے کیا ہوتے، خود کیا ہوتے، بچے کیا ہوتے. ڈینٹسٹ ڈاکٹر نہیں بن گئی، بڑی سختیاں ہوئی. اور جی ہمارے خاندان میں ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہیں، اس لیے تمہیں تو کرنا ہوگا ڈاکٹری. گالیاں پتہ نہیں کیا کیا. وہ اماؤنٹ نہیں لوں گا میں، اماؤنٹ کو ڈبل کروں یا آدھا کروں میری مرضی ہے. فلانی گھر کے اندر 75,000 مہینے کی لے کے آ رہی ہے، تمہارے پر ہم نے اتنا خرچہ کیا ہے. کہا اب تو سوری رانگ نمبر. حالانکہ وہ ڈینٹسٹ کی کلینک تھی، وہاں جاب کرتی تھی وہ. لیکن اب نہیں جاؤں گی، پیسہ آ رہا ہے، گھر میں بدنامی ہوگی، تب سے شادی کون کرے گا؟ کہا وہ شادی کے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. آخر وہ کیونکہ رابطے میں تھی تو ہم نے کہا کہ ایک اور خاتون اسی طرح ڈاکٹر نہیں. اتنا مارا گیا اتنا مارا گیا. اس کے بعد دھوکہ دے کر ایک بدماش سے شادی کرا دی. یہ ماں باپ ہیں. پھر اب رابطہ نہیں ہے. اتنا ظلم کیا اس پر، اتنا ظلم کیا. بچے کے انتظار کرتے رہے. پھر جو ظلم شروع ہوا ہے کہ جاؤ پہلے پورا کرو اس کو. پھر وہ دھمکیاں، طلاق کی. پھر اس کو کلینک کرائی. پیسہ کون دے رہا ہے؟ شوہر. حیا کا جنازہ نکل گیا. تو اب جب مجھے پتا چلا اتنی مار دھاڑ وغیرہ، میں نے ان سے مفتی صاحب سے پوچھ کر میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کلینک کہاں ہے وغیرہ. بہرحال کلینک کا مالک آ گیا گھر پر اور والد سے کہا آپ کی بیٹی جو ہے اس کے ہاتھ میں اتنا شفا ہے، اب ہمارا تو نقصان ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا وہ تو نہیں بتائیں گے ہم کتنا کر رہے ہیں. بتائے وہ بھائی نہیں مان رہی، میں کیا کروں. کہا وہ کیا چاہتی کیا ہے وہ؟ کہا وہ آج کل شرعی پردہ کرتی ہے. کہا میں پردہ کرا دیتا ہوں. اس نے کہا اسسٹنٹ کا بھی انتظام کر لیتا ہوں. کہا پھر مرد حضرات کا آئے گا ہی کوئی مرد نہیں. اب وہ نئی پیشکش کی گئی، مار دھاڑ. وہ رابطہ کیا مفتی صاحبان سے پوچھ کر. پھر ان سے کہا کہ بھائی دیکھیں آپ مارداڑ برداشت نہیں کر سکو گے تو آپ شرعی پردے کے ساتھ، اور دور کتنا ہے؟ 5 منٹ کے فاصلے پر ہے، تو فتنے کا بھی ڈر نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں نے حضرت والا بھی حیات تھے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. مفتی صاحبان سے پوچھ کر ان کو سمجھایا. انہوں نے کہا میں ایک دفعہ گھر میں آ گئی ہوں نا، مجھے سب پتا ہے گھر کے باہر کیا ہوتے ہیں معاملات، کیا عزتوں کا معاملہ ہوتا ہے. میں اب نہیں نکلنے کی. ہوتے ہوتے آج والد صاحب اپنے بیٹیوں سے ایک نہیں، اپنے بیٹیوں سے دعائیں کرا رہے ہیں. نمازی ہو گئے، داڑھی آ گئی. محترمہ کی اللہ نے بہترین جگہ شادی کرا دی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بچے بھی ہیں اور زندگی ٹھاٹھ سے گزر رہی ہے. ان کے سسر بھی ماشاءاللہ نیک، الحمدللہ ہر بات میں اطاعت. جو کہہ دوں ختم بات، پورا گھر ایک بار جو کہہ دیا نا ختم. تو سسر نے کہا گھر کے پیچھے میں ہاسپٹل بنا رہا ہوں اور اس میں تو آپ کو پردے کا یا اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے ساتھ جاؤ گی میرے ساتھ آؤ گی. اب میں خود وہاں پر مالک ہوں وہاں کا، تو ایک راستے الگ کر دیں گے، پاسبان بٹھا دیں گے سب. تو لیکن بات یہ ہے کہ جیسے شیخ کے ویسے میرے پاس بات آئی. میں نے کہا پنچایت کیا ہے بھائی، گھر میں رہنے دو، بچوں پر محنت کرنے دو، ان کی تربیت کرے، دین پھیلائے. کہ ٹھیک ہے ختم. یہ ہوتا ہے اطاعت، یہ ہوتی ہے اصلاح. یہاں تو اگر فائدے میں بیان بھی کیا جائے نا تو اور ضد آ جاتی ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے بتا رہا تھا، اتنا پریشان نہ ہو جائیں کہ اللہ کا قانون ہم توڑ دیں. پڑھ لیں گے لیکن بات کے جو نقصان ہے وہ بھی دیکھ لینا آپ اس کو. اور پھر میں نے الحمدللہ 2 دن سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھئی آپ کے حساب سے آپ لوگ خود دیکھیں. میں تو منع کر رہا ہوں کہ اپنے گھر کو برباد مت کرو، بیٹے بیٹیوں کو برباد مت کرو. اور جو بھی پڑھائے گا تصویر آئے گی مردوں کی تو عورتیں دیکھیں گی، عورتیں آئیں گی تو مرد دیکھیں گے. چلو عورتیں نہ بھی آئیں مرد تو آئیں گے نا، تو ہماری بہو بیٹی کیسے دیکھے گی اس کو؟ اس کی بہت اللہ فکر دے. موبائلیں خریدی جا رہی ہیں دھڑا دھڑ، اینڈرائڈ یا پتہ نہیں
وہ کیا ہوتے ہیں، وہ پہلے تو نہیں آ رہا تھا بہانے سے، اب شیخ کیا کریں، شیخ بچیوں کو اگر کچھ بھی نہیں پڑھائیں تو شیخ پھر آپ کی مرضی ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں. جس کا تعلق مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ سے، اس کی نظر اللہ پر رہے گی کہ خیر شر سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ بچوں کی قسمت بنائیں گے. الحمدللہ 12 سے 15 لوگوں نے منع کر دیا مجھ سے پوچھے بغیر ہی کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے. بھائی یہ کب تک رہے گا ایسے حالات؟ اگر کوئی کہے کہ اب یہ اللہ معاف فرمائے ان کی کھوپڑیاں ہی ایسی ہیں کہ جی یہ تو رہے گا ابھی 100 سال تک، تو ٹھیک ہے 100 سال تک رہے گا، تو پھر تو ویسے ہی حالات دوسرے ہو جائیں گے، پھر سب اسکول بک جائیں گے. کیونکہ اتنا بڑا ضرورت کیا ہے بلڈنگ کی، اتنے بڑی زمین کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہے؟ وہاں لوگ فیکٹریاں لگا لیں گے اپنی، یہ ضرورت نہیں ہے نا. پھر 2-3 کمرے ہی کافی ہیں. جو اس وقت جو حالات ہوں گے پھر تو نوکریوں کے بھی حالات کیا ہوں گے، پھر مہنگائی کے حالات کیا ہوں گے، پھر باہر سے جو چیزیں آتی ہیں فیکٹریوں کے کیا حالات ہوں گے. اور بیٹھ کے پاگلوں کی طرح 100 سال کی پلاننگ بناتے رہو. ہم نے اپنے اولاد کو برباد نہیں کرنا ہے، ہم نہیں دیں گے اپنے اولاد کو VCR اور یہ کیا آن لائن کے لیے. ہاں اگر کوئی ایسا طریقہ ہے تو پھر کوئی بیٹھے مرد حضرات، لیکن اگر یا محترمہ کو سمجھ ہے پہلے سے ہی اور تقویٰ سے رہتی ہے اور تصویروں کا مسئلہ نہیں ہے، چلو وہ دیکھ لو آپ، ورنہ خدا کے بیٹھ جاؤ. دھندے خود ہوتے رہیں گے، خود بخود پیسے اوپر سے آتے رہیں گے. پیڑوں میں لگے ہوئے ہوں گے، اوپر سے پیڑ سے ایسے کھینچیں گے پیڑ کو، جیسے گاؤں میں بارش ختم ہو جاتی تھی اب نہائیں کیسے. تو درخت کے نیچے ہم کھڑے ہوتے تھے اور 2-3 ساتھی درخت کو ہلا دیتے، ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی گرتا تھا کہ پوچھو مت. تو ہو سکتا ہے آپ اوپر سے کوئی پیڑوں میں سے ڈالر وغیرہ گریں گے. اب وہ ہمیں نہیں پتا بھائی اس چیز کا، تو خواب میں تو ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں. آج بھی پتا چلا نیچے پلنگ کے آدمی گرا ہوا ہے، وہ بڑے مال مشین چل رہا تھا، کمپریسر بن رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، پتا چلا نیچے کلٹی ہیں کمپریسر کے ساتھ. بھائی سب آنکھ کھلی تو کمپریسر نہیں تھا. اس لیے اتنی بڑی پلاننگ کر کے اپنے بچوں کو برباد کرنا، ان کے ہاتھوں میں یہ چیزیں آٹومیٹک ان کے ہاتھوں میں آ جائے گا. کون اپنے دفتروں کو اور کاروبار کو چھوڑ کر بیٹھا رہے گا؟ ویسے ہی حالات ایسے ہیں، نوکریوں کو اوپر سے کون گھر میں بیٹھا رہے گا؟ اتنا کیا محترمہ اپنے پر نفس پہ بھروسہ کر لے گی جو یہ چیزیں کہ میں دیکھ لوں گی، اور پھر جو اولاد کا رونا اور ضد کرنا، چیخیں خود بخود سب چیزیں شروع ہو جائیں گی. اللہ بچائے. مقصد حیات کیا ہے؟ ہمارے ویب سائٹ پہ لے لیں کہ مقصد حیات کتاب کا نام ہے. حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، اور دار فانی میں بالطف زندگی، 2 واس پڑھ لیں، زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا. اس مقصد کو لے کر چلیں. اب تھوڑا پیسہ ڈھیلا کریں، بچے کو پڑھانے کے لیے بلائیں جس کو بلانا ہے. زیادہ تر بچوں کو خواتین بلاتی ہیں، شرعی پردے کا انتظام کر کے شرعی پردے والی کو بلائیں. وہ داخلہ پھر نہیں ملے گا، پھر 5 مہینے بڑھ جائیں گے، پھر بچے کا مستقبل کیا ہوگا؟ کس کے ہاتھ میں میرا آپ کا مستقبل ہے بھائی؟ والعاقبۃ للمتقین. انجام تو متقیوں کا ہے، باقی کا کس چیز کا انجام ہے؟ اللہ عافیت والی حیات عطا فرمائے. یہ معاشرے کے بھاؤ پر اللہ تعالیٰ تیرنے سے ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ سنت کے بھاؤ پر، شریعت کے بھاؤ پر تیرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ایک صاحب میں اور دوسرے شہر سے فون کیا کہ وہ فارم بھرنے کے لیے مدرسے کا، اب امرود قسم کے آ رہے ہیں، مجھے کیا کرنا ہے؟ اب وہ ان کے پاس گنجائش نہیں، گنجائش ہے شیخ، مجبوری ہے اسمارٹ فون کی، اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بھی کیا کریں گے؟ جس کو 100 دفعہ غرض ہوگا وہ اس حالات میں بہے گا نہیں، اور تقوی اختیار کرے گا تاکہ ڈپارچر کا وقت آ جائے تو اللہ تو خوش ہوں. باقی ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ جو ہمارے اختیار میں زندگی میں کر سکتے ہیں نا. جوان بیٹیوں کو اسٹارٹ کرا دیا بس موبائل، 20 دن بھی نہیں گزرے دھڑا دھڑ گھر کا ماحول بدل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.